अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सख्त महाज आराई और हंगामा आराई का सा माहौल है। महीनों से जारी जो सियासी बेयकीनी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम देखते हैं एक मामला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज किया गया। फिर गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपने वीडियो पैगाम में जेल भरो तहरीक को मशरूत कर दिया। जो पंजाब है और केपी असम्बली के इंतखाबात से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया, अगर 90 रोज़ के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते तो जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा। क्या कहा खान साहब ने, सुनिएगा। एक तरफ इमरान खान साहब का जेल भरो तहरीक का आगाज तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने भी चैलेंज दे दिया कि इमरान खान जमान पार्क से जेल भरो तहरीक का आगाज करें और खुद गिरफ्तारी दें। उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ, आपको भी लग पता चल जाएगा कि जेल होती क्या है। मरियम नवाज ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी सुनिए। अब पंजाब और केपी के में अभी तक हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई। दोनों सूबों में निगरान सेटअप तो मौजूद है और ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करना भी ज़रूरी है। अब तक डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ अजीब मंतक पेश की जा रही है। पहले मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे थे कि आइन के अंदर ये तो मौजूद है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं कराते तो क्या होगा, इस हवाले से आइन खामोश है। और गुज़िश्ता रोज़ आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या मंतक पेश की, क्या बात की, ये भी सुनिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ किया गया है, क्या ये एक सियासी स्टंट इसे कहेंगे या वाकई इसमें कामयाबी हासिल कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर इरशाद आरिफ साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले तो सर ये इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का अनाउंस अब कर दिया गया और ज़ाहिर इसको मशरूत कर दिया गया है कि इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होते। एक तो सर ये बताइएगा कि ज़ाहिर तमाम के तमाम जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई, डेट का बाकायदा जो है वो ऐलान नहीं हुआ तारीख का। अब देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को देख लें, पहले मलिक अहमद खान साहब जो मंतक दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान प्रेशर बिल्ड कर सकेगा मौजूदा गवर्नमेंट पर? देखिए, ये जो आइन है, कानून है, ज़ाब्ते हैं, कवायद हैं, ये मुहज़्ज़ब लोगों के लिए होते हैं और उस माशरे के लिए होते हैं जिसमें लीडरशिप जो होता है उसको अपनी ज़ुबान का पास होता है, अपनी रिवायात का पास होता है। वो कानून के सामने अपने आप को सरनगू। हमारे जैसे ढीठ माशरे में जहाँ बेशर्मी की ये इंतहा है कि वज़राए कराम ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि जनाब 90 दिन में अगर ना भी हो इलेक्शन तो कोई फर्क नहीं, ये 90 दिन की डेट रखी क्यों गई थी? देखें, आइन में इससे पहले ये डेट्स मौजूद नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे हुक्मरानों ने, ज़ियाउल हक ने असम्बली तोड़ दी, नए इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, उसके बाद भी एक दफ़ा ऐसी कोशिश हुई तो फिर बाकायदा आइन में ये शिक्कें रखी गई कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी तो 60 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी होंगे, और अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला असम्बली तोड़ दें तो फिर वो 90 दिन में कराएंगे, ताकि इससे आगे ना जाया जा सके। ये सवाबदीद ना रहे इलेक्शन कमीशन की या किसी गवर्नर की या प्रेसिडेंट की या किसी वज़ीर आज़म की कि वो जब मर्जी इलेक्शन कराता फिर। तो अब 90 दिन रखे ही इसलिए गए हैं कि 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी मर्जी है कि जब आप इलेक्शन करा दें, या इलेक्शन कमीशन की ये मर्जी है जब करा दें, ये आइन एक ऐसा कागज का पुर्जा बन जाएगा जिसके बारे में ज़ियाउल हक ने कहा कि क्या है, मैं उठाऊं जिस वक्त उठा के इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दूं। हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ये साबित कर रहे हैं कि आइन कोई ऐसी दस्तावेज, बामानी दस्तावेज नहीं है, कोई मुकद्दस दस्तावेज नहीं है, बल्कि इनकी जो विश है, इनकी जो ख्वाहिश है, इनकी जो ज़रूरतें हैं सियासी, वो अहमियत रखती हैं और आइन की कोई अहमियत नहीं है। एक बात। दूसरा ये है कि ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं, ये तो आए ही इक़्तिदार में ये वादा करके अवाम के सामने, हम सब गवाह हैं, ये कहते थे कि जी हम इसलिए अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं
کہ جناب عمران خان صاحب اگلے الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری نہیں ہونے دیں گے. وہ پلاننگ کر رہے ہیں. ہم آئیں گے اور آ کے زیادہ سے زیادہ 60 دن میں 2 چیزیں کہتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نیب قوانین میں تبدیلی کریں گے, جو انتقامی شکیں ہیں یا انتقامی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کریں گے, اور دوسرا جو الیکشن مینیپولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے اس کو ختم کریں گے اور الیکشن کا اعلان کر دیں گے. بالکل اب بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ 10 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل. اور مریم صاحبہ وہ تو خیر میں اب کیا کہوں کہ جو وہ تو سر کہہ رہی ہیں ہماری ہیں حکومت آئی 28 نومبر کے بعد ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد ہماری حکومت آئی ہے. تو سر یہ تو کہہ کے مریم نواز نے یہ تمام تر اس وقت معاشی جو ابتری کی صورتحال ہے, تمام تر جو موجودہ صورتحال ہے, بری ذمہ کر دیا اپنے آپ کو. نہیں مطلب یہ کہنے کے ان کے کہنے سے تو بری ذمہ نہیں ہوتے لوگ اتنے, یعنی یہ ہماری دانش پر بہت بڑا حملہ ہے. پاکستانی قوم کو اتنا جاہل, بے وقوف, احمق سمجھا گیا ہے کہ جو یہ ہمارے حکمران اشرافیہ کہہ دے گی وہ مان لیں گے. اس سے بڑی توہین اس ملک کے عوام کی نہیں ہو سکتی کہ ان کو عقل و خرد سے عاری سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جو ہم کہیں گے وہ مان لیں گے. بھائی آپ جنرل باجوہ صاحب کی مدد سے, آشیرواد سے, ان کے تعاون سے, ان کی سرپرستی میں اقتدار میں آئے. انہوں نے سارا کچھ یہ کھیل کھیلا. اس کے بعد آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کو ڈر پڑ گیا کہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اور 17 جولائی یہی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. احتشام صاحب 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے. اب عمران خان صاحب نے ظاہر پریشر بلڈ کرنے کے لیے جیل بھرو تحریک بھی اناؤنس کر دی ہے. اب سر یہ معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو آئین تو بڑا کلیئر ہے, تو عدالت سے کوئی گورنمنٹ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھو سونیا, بہت سے حوالوں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں. مجھے بھی, شاہد صاحب کو بھی, اور لوگوں کو, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, شاید ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ایک جملہ جو کہا جاتا ہے پچھلے دنوں کانوں میں لگا جا کے کہ جی الیکشن اس وقت ہوں گے جب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا عمران خان اور اداروں کے درمیان ختم ہو جائے گا. اپیرنٹلی دیکھا جائے تو یہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن کا ہے, وہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے اداروں کا رول ہمارے ملک میں ہے, کون کہتا ہے نہیں ہے, بالکل ہے. ابھی جس کا شاہ صاحب نے ذکر کیا وزالت کا, وہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ کہا تھا یہ چند صفحات کا چیتھڑا ہے یہ آئین, میں جب چاہوں اٹھا کے ردی کی ٹوپکی میں پھینک دوں. جس ایروگنس سے کہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. سوال نہیں ہے سونیا, سوال یہ ہے کہ بھی اب وے فارورڈ کیا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ جمود کا شکار ہو گیا ہے پاکستان, ہر چیز رک گئی ہے, اکنامک کنڈیشن ورسن ہو گئی ہیں, پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, سوشل سٹرکچر خراب ہو گیا ہے, سیکیورٹی کے معاملات کہاں سے کہاں چلیں گے. اب سوال یہ ہے کہ بار بار جو حکومت پہ تنقید ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے لہذا الیکشن نہیں ہوں گے. بڑا واضح طور پہ رانا ثناء اللہ کے میں سن چکا ہوں کہ جی الیکشن تو ابھی نہیں ہوتے نظر آ رہے. شہباز شریف صاحب بھی اس طرح کی بات کہہ چکے ہیں. ساری پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں مشکل ہے, اور آپ نے دیکھا فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں جی 1 سال ایکسٹینڈ کر دیا جائے اسمبلیوں کو. تو ظاہر ہے وہ تو سنیا تیار ہی نہیں الیکشن کرانے کے لیے. اور یہ بالکل شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ جی الیکشن نہیں جیت سکتے, اور بائی دی وے وہ مانتے بھی ہیں. اور یہ بات ایون جو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے بھی آئی تھی کہ بھی جس وقت الیکشن کرانے کا ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا وہ وقت نکل گیا, لہذا ہم الیکشن نہیں ہو سکتا. تو لیکن $1 ملین کوشچن ہے کہ جی یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ جی 90 دن کے اندر یا 90 دن کے بعد آپ کیا آئین شکنی کریں گے. سنیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آئین شکنی ہوگی. اب یہ کہہ دینا کہ جی آئین کیا کہتے ہیں آئین نہیں کہتا ہے, ایسٹ اینڈ بٹ کے ساتھ بات نہیں ہوتی. جب یہ معاملات جائیں گے عدالتوں میں, عدالتیں ڈیفینیٹلی سنیں گی. ہاں یہ گورنر دونوں جو ہیں یہ پنجاب کے اور کے پی کے یہ نمائندے ہوتے ہیں فیڈریشن کے. آپ نے دیکھا خان صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا. جی ہاں, اب دیکھ لیں کے پی کے گورنر کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب کو پتہ ہے الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ نے کرانے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں تو نہ کہیں. اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بڑا پاسبل ہی نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے ضمنی, اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. الیکشن ہوگا تو اگست میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا. بات یہ ہے کہ الیکشن اس وقت نہیں کرائیں گے کیونکہ سیاسی طور پہ کرا رہے ہیں سر 64 حلقوں میں. ادھر مسئلہ نہیں ہے, ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ بھی یو نیور نو سونیا کہ وہ آتے آتے جب یہ ہوا ہوگا اس وقت صورتحال کیا سے کیا ہو چکی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہاں بھی اتنی آسانی کے ساتھ یہ کرائیں گے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے یہ تھوڑی سی اسٹریٹجی عمران نے جو چینج کی ہے جس میں خود کی بجائے وہ وہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو شاید وہ تیار ہوں گے, ورنہ اگر وہ کہتے کہ میں نہیں کھڑا ہونا تو پھر شاید الیکشن کی طرف نہ آتے.
لیکن اس میں ایک چیز شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی سونیا پوچھ رہی ہے، میں چاہوں گا میں آپ سے پوچھوں، یہ جیل بھرو تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کے لوگوں کو بڑا غصہ بھی ہے کہ بھی انیشیٹ تو عمران کے ہاتھ میں ہی ہے، جب وہ چاہتا ہے ایک نیا ایشو لے کے آ جاتا ہے، اب کسی کو آؤٹ آف نو ویئر اس نے یہ کہہ دیا جیل کو بھریں گے ہم سارے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں سب سے پہلے میں 2 ہفتوں کے بعد جاؤں گا اس کے لیے، جو ان کا خیال ہے بار بار کہہ رہی ہیں جائیں، اور رانا ثناء اللہ کی آپ کی زبان سن لی ہے، وہ کیا کہتے ہیں میں ان کو بتا دوں گا، پھر جیل میں تو آئیں صحیح نا، یہ کس سے پالا پڑا ہے۔ تو میرا سوال شاہ صاحب آپ سے ہے کہ یہ کیوں پرووک کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرووک کرنے سے جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کر رہا ہے، سیاسی طور پہ ان کو جو نقصان ہو رہا ہے، پبلک کو ریلیف دے نہیں پائے، ان کے اپنے لوگ ڈسکنٹل ہیں، تو یہ سارا کچھ کرنے کا یہ ان کی کون سی سیاسی حکمت عملی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں ان کو پرووک کر کے کیا اچیو کر لیں گے؟ جانتے ہیں ماضی میں یہ بات کہی جاتی تھی کئی سال پہلے کہ ہمارے سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگے، غیر جمہوری نظام ہو اور جمہوریت نہ چل پائے، اور جب کوئی فوجی حکمران آتا ہے تو اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں جمہوریت آئے اور ہم جلدی سے جلدی جائیں۔ نہ وہ یہ کام کر پاتے ہیں نہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ 77 سے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلی دفعہ اس وقت ووٹ دیا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کو جب بھی موقع ملا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کریں، جمہوری اداروں کو مضبوط کریں، ملک میں ایک جمہوری روایات قائم کریں، آزادی اظہار کے مواقع فراہم کریں، یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھٹو صاحب ایوب خان اور امیر محمد خان بننا چاہتے تھے، نواب آف کالا باغ بننا چاہتے تھے، نواز شریف صاحب اور جو باقی ہیں ان کے آئیڈیل، کسی کا ضیاء الحق ہے، کسی کا پرویز مشرف ہے۔ یہ اصل میں ایک تو یہ ہمارے ایک ذہنی مسئلہ ہے ہمارے سیاستدانوں کو، ان کو کسی جمہوریت سے، جمہوری روایات سے، جمہوری اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ آپ بات کہتے ہیں آئین میں جو بات رکھی گئی نا کہ جی اگر 90 دن میں کوئی کام نہ ہو سکے تو اس کو وہی رکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی آفت آ سکتی ہے، ایسی مصیبت آ سکتی ہے، ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی کام وقت پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو اس وقت شام میں اور ہم دیکھ رہے ہیں ترکی میں ہوا ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، جو آئین پسند لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایران میں جنگ بھی ہو رہی تھی، خانہ جنگی بھی ہو رہی تھی، امریکہ کی طرف سے پابندیاں بھی لگی ہوئی تھی، سازشیں بھی ہو رہی تھیں، روس بھی، سوویت یونین بھی اس وقت ایران کے خلاف تھا، امریکہ بھی خلاف تھا، لیکن وہاں ہر الیکشن اپنے وقت پر ہوا ہے۔ اچھا شاہ صاحب اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ایک تازہ مثال، ایک بات، امریکہ میں جب یہ کرونا تھا 2020 میں پیک پر تھا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں جاں بحق ہو چکے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثرین تھے، کئی لوگ طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شاید امریکی الیکشن وقت پر نہ ہو سکے، لیکن 3 نومبر کو اپنے وقت پر پہلے منگل کو انہوں نے الیکشن کرا دیا ہے۔ تو اگر الیکشن نہیں ہو سکتے تو باقی کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی حکومت کیوں چل رہی ہے؟ اگر آپ کی حکومت یا الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن، اچھا ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں، یعنی 123 سیٹوں پر الیکشن ضمنی ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اصل میں شام صاحب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے نا، یہ قوم بنی اسرائیل کا اس کا رویہ ہے، ہیلا جوئی، بہانہ سازی، جو کام کرنا ہے اس کے لیے نہ آئین رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی اخلاقیات، نہ اسلام، نہ مذہب، اور جو نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے موجود ہیں، اور کوئی بہانہ ایسا نہیں جو ویلڈ ہو۔ اچھا ایک چیز شاہ صاحب اس بارے میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو پلس مائنس نہیں کر رہے، پلس کا اس کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا رول اچھا ہے، کم از کم اس حوالے سے، چاہے دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن جو 31 دسمبر کو ہونے تھے اسلام آباد میں یا کراچی میں، حکومت بھاگ گئی، انہوں نے پی ڈی ایم کے لوگ نہیں کرائیں گے، انہوں نے کروائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی الیکشن کمیشن اسرٹ کر رہا ہے اس وقت، بجائے اس کے کہ عدالتوں کے پاس جائے جائے، ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے یا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ خود کوئی نوٹس لے سکتا ہے، خود کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں ہم الیکشن کرواتے ہیں؟ یہ بالکل دیکھیں نا، پچھلے ہفتے جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تو فاضل جج نے یہی کہا کہ الیکشن کمیشن کیوں انتظار کر رہا ہے گورنر کا،
उनको चाहिए कि वो एक खत उन्होंने लिखा है, एक दूसरा खत लिखें कि लेट हो रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्लियर कट एक खत लिखे ना इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब वाला ये आइनी तकाजा है, गवर्नर्स हमारी बात नहीं सुन रहे, तो हम मजबूर हैं कि हम खुद तारीख का ऐलान करें। पंजाब के गवर्नर का तो अजीब है कि मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं, इसलिए इसका मतलब है कि आपने अगर असम्बली नहीं तोड़ी और वो खुद ब खुद टूट गई है आइनी तकाजे के मुताबिक, तो फिर चौधरी परवेज इलाही को ऐलान कर देना चाहिए इलेक्शन का। अजीब मंतिक है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि उनको या तो सदर से रुजू करना चाहिए, सदर को एक खत लिखना चाहिए कि जनाब आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप एक आइनी सरबराह हैं इस मुल्क के, गवर्नर ये काम नहीं कर रहे, या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें कि जनाब हमें इजाजत दी जाए कि हम आज खुद ऐलान कर सकें, क्योंकि ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, आप वो जेल भरो तहरीक की बात कर रहे थे, हकीकत ये है कि इमरान खान ने हुकूमत को भी इम्तिहान में डाल दिया, लेकिन खुद भी बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो गए, बहुत बड़ी उन्होंने अपने आप को इम्तिहान में डाला है। क्योंकि जेल भरो तहरीक जो है उसके क्या तकाजे ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पूरे करने के लिए तैयार है। अगर आपने प्रोग्राम बनाया 4 लाख लोग, 4 लाख ना सी 2 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर जेलों में जाएंगे तो उनके बीवी बच्चों का पीछे जो रह जाएंगे उनका क्या होगा, क्योंकि चंद ही अमीर लोग होंगे ना, बाकी तो गरीब कारकुन जाएंगे। उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? उन पर जो जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, उसके दिफा के लिए आपने वकला की तंजीमें और बोर्ड बनाए हैं कि वो उनकी पैरवी कर सकें। कई चीजें सवाल आते हैं। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है इरशाद साहब, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए ये उन्होंने एक नया तुर्क का पत्ता खेला है, और बज़ाहिर जिसको कहते हैं कॉट अनअवेयर, इनको पीडीएम वालों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा, तो अब आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं जी, आएँ इसलिए आप आएँ जेलों में जाएँ, हम इस्तकबाल करेंगे। तो एक और अहम नुक्ता ये यहाँ पे ये है कि जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जी ये इमरान से अगर पॉलिटिकली कोई गलती हुई है तो आपको लगता है कि फॉल बैक करने के लिए उनके पास कुछ रहेगा, या ये आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से लोग अंदर जाएंगे तो वो अब जो मूड लग रहा है राना सनाउल्लाह का बाकी लोगों का, तो मुझे तो लगता है कि आज जिस तरह शेख रशीद की ज़मानत कैंसिल हुई है, जिस तरीके से सलूक हो रहा है बाकी लोगों के साथ, वहाँ तो जाके वो यही कह रहे हैं, यानी वो तो ओपनली शाह साहब कह रहे हैं कि जी अब आप भूल गए, हमें कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने ज़माने में क्या करते थे। तो कई हवाले से खैर पीटीआई के लोग भी यही करते थे। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे मुल्क में तो इस तरह होता ही है कि बदला लेना और प्रोसेस में इकानमी किधर जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है। आज ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है $50,000 रोज़ाना जो है ना, $50 लाख रोज़ाना अफगानिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए सारी एनर्जी ज़ाया कर रही है। शाम साहब, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ के तो रोना आता है कि हमारे हुक्मरान या तो बिल्कुल इन्होंने आंखें, कान और अकल के जो दरवाजे हैं वो बंद करके रखे हुए हैं। इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, दुनिया हमें क्या किस नज़र से देख रही है और हम क्या करते चले जा रहे हैं। देखें, ये जो पहलू है ना हुकूमत की तरफ से, पूरी महज़ब सोसाइटी में हुकूमतें जो होती हैं उनको अमन, सुकून, चैन चाहिए होता है, और अपोजिशन को इज़्तिराब, हिजान, बेचैनी, बेयकीनी चाहिए होती है। ये पहली हुकूमत है जिसको इमरान खान भी चाहता है कि यहाँ आदमी इस्तेकाम रहे और बेयकीनी पैदा हो, जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, और ये खुद भी यही चाहते हैं कि हम यहाँ कोई काम हमें करने का मौका ही ना मिले। पता नहीं ये क्या मंतिक है उनकी। दूसरा ये है कि अगर इमरान खान के लोग जेलों में जाना शुरू हो जाएंगे और आप तशद्दुद करना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? दुनिया पाकिस्तान के बारे में, आपकी जो जमहूरियत है, आपका जो आइन है, इंसानी हकूक हैं, इस वक्त विलेज जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन इरशाद आरिफ साहब देंगे दुनिया को क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान वाकई एक जेल खाना है। और एक तरफ आप इंडिया में, कश्मीर में इंडिया के मजालिम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं आप जेलों में हैं, आपके साथ ये इलाज करेंगे। ये वजीर दाखिला मुल्क का कह रहा है। तो भाई आप तो जो वाकया हो उसकी तरदीद करें बजाय इसके उसका क्रेडिट लें। दूसरा ये है, ये हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए कि जो काम हो रहा था गिरफ्तारियों का, उसकी आप और मैं, हम तो कहते रहे कि जी ये इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो सवाती साहब के साथ हुआ है, जो शेख रशीद के साथ जिस तरह से हो रहा है,
फवाद चौधरी के साथ हो रहा है, शहबाज, ये इमरान खान के दौर में किसी के साथ नहीं हुआ। आपको नहीं पता, हमें पता है लाहौर में कि ये जो लोग गिरफ्तार थे लाहौर में, नैब ने गिरफ्तार किए हुए थे, जेलों में थे, इनके साथ कितना वीवीआईपी सलूक हो रहा था, किस तरह के इनको रिहाइश मिली हुई थी। यानी गिरफ्तार करना, जेल में रहना बजाते खुद एक सजा है, लेकिन उसका मुवाजना मौजूदा गिरफ्तारियों से और मौजूदा जो अंदाज है, जो सलूक है सियासी, उस वक्त का मुवाजना इस वक्त से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, खान साहब ने ये जेल भरो तहरीक अनाउंस तो कर दी, बट स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है होगी क्या? इतनी बड़ी तादाद में अगर कारकुनान गिरफ्तारियां दे देंगे तो कुछ जवाब तो होगा इन कारकुनान को गिरफ्तार करने का। फिर अगर तमाम के तमाम जो टॉप लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी मुहिम कौन चलाएगा? ये दोनों आपको लगता है पीटीआई के लिए भी, गवर्नमेंट दोनों के लिए एक क्राइसिस चैलेंज बन जाएगा? सोनिया, इन द फर्स्ट प्लेस ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये सरप्राइज़ तो है इमरान की तरफ से अपने ओपोनेंट्स को, पीडीएम की जमातों को। मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ हो जाएगी। अगला सवाल ये है कि जी सस्टेन कर पाएगी क्या, इसका असर हुकूमत लेगी? इतनी तादाद में जब लोग जाएंगे, ख़ुद ऑफ़र करेंगे, कुछ किया नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है ओके जी हमें गिरफ़्तार कर, हम जेल जाना चाहते हैं, तो कितने लोगों को हुकूमत चाहेगी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि रिस्पांस इसका बड़ा अच्छा होगा। और जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते हैं कि जी टिकट होल्डर उनके साथ जो लोग हैं वो जाएंगे, जली जो तंजीमें हैं उनके लोग भी जाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी कॉल पे तो लोग जाएंगे तो सही। सुनिए, अब अगला कदम यह है कि इस वक्त तो हुकूमत दबाव में है। ये बयानात जो आ रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि दबाव नज़र आ रहा है कि जी सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए कि ये सियासी माइलेज जो इमरान को मिलने जा रहा है इस तहरीक से, उसको स्कटल करने के लिए वो कोई ना कोई एक बात करेंगे। अब देखना यही आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि एक दबाव तो बढ़ेगा। सुनिए, अब इस दबाव को अदारे किस तरह लेंगे? अदारों का बड़ा अहम रोल है। सुनिए, माज़रत के साथ, ठीक है, इमरान ने कल भी कहा है, आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बातें करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं नए चीफ़ को जो है ना 2 माह हुए हैं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो अगर कह रहे हैं पोलिटिकल हैं तो हम समझेंगे एक पोलिटिकल है। मेरा ख्याल है वो एक पोलिटिकल है जिस तरीके से बातें हो रही हैं। हाँ, अनलेस कि आप बड़ा वाज़ेह तौर पे कोई ऐसी चीज़ देखें जिस पे आप बात करें। लेकिन क्यों लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जब इलेक्शन होगा ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ऑन टॉप ऑफ इट सुनिए, लोग सवाल जो कर रहे हैं कि जी क्या हमारे अदारे, हमारी अशराफिया ये देखते रहेंगे कि खुदा न खास्ता ये मुल्क जो है ना वो तबाही की तरफ जा रहा है? अभी जिस अंदाज से इकोनॉमिक एमरजेंसी के लोगों ने फाइनेंशियल एमरजेंसी की बातें शुरू कर दी हैं, लगती ही है ना लगती। सोनिए, अब ज़रा विजुलाइज करें क्या होगा। ये आर्टिकल 232 के तहत ये होती है कि सदर नाफिज कर सकता है जब इस तरह के हालात हो। पहले क्या होगा देखो, पहले तो आपका आना मुश्किल हो, राशनिंग तेल की शुरू हो जाएगी, आप अपना पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो जाएगी, फिर ये सरकारी दौरे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपके अखराजात लंबे चौड़े जो है ना जो आप कर रहे हैं उस ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से फिर और हुकूमत जब चाहेगी जिस तरह के टैक्स वसूल करना चाहेगी करेगी। आपके पास अदालतों के पास जाने का इख्तियार नहीं रहेगा क्योंकि एक आइन में ये चीज़ दी गई है। तो वो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसको मैं नहीं देख रहा होगा। होपफुली IMF के साथ अब जो पॉलिसी लेवल डिस्कशन होनी है उसमें नए रिव्यू की बात होगी और हमें लगता है कि IMF का प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा, इसलिए कि हमने तमाम बड़ी शराइत उनकी मान ली है, ठीक है ना। 17 से 18% GST करना, ये 800 अरब के टैक्सेस हैं, पेट्रोल महंगा 24 रुपये, फिर नई किस्त आ रही है। इस तरह से आप देख लें अपना एनर्जी सेक्टर का बुरान कैसे दूर करना है। ये 7 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है गर्दिशी कर्जा पावर और गैस का, ये कम करने के लिए हुकूमत ने एक प्लान दिया है। और फिर वो बार बार वो कह रहे हैं कि जी हम कोई आप पे शर्त नहीं लगा रहे, आप 4.7% अपना जो आपने खुद बजट में आपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं बजट के खसारे के वो पूरा करें। वो अगर पूरा करते हैं तो आधी से ज़्यादा हमारे मसाइल जो है कम हो जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले को सोनिया इस तरह देखने की ज़रूरत है, क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? मेरा ख्याल है यही सवाल हम इरशाद साहब से पूछते हैं। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या ये अपने जोम में कि ठीक है नाकाम हो जाएंगे? अब तक तो जितने इनिशिएटिव उसने लिए हैं बावजूद से कि 1 साल से अपने लोगों को मुतहर्रिक रखा है, डेफिनेटली लोग जाएंगे। अब सवाल है कि कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि इससे इमरान को अचीव कर पाएंगे और हुकूमत दबाव में आएगी, इलेक्शन की तरफ जाएगी? जो स्ट्रेटेजी मुझे नज़र आती है वो ये नहीं है कि वो इलेक्शन में चले जाएं, वो समझते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाए हुकूमत से।
مجھے تو اب یہ اس میں یقین ہو گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بہانے وہ بھی مظلوم ہو کر شہید ہو کر نکلیں، کیونکہ ملک کو چلانے کی تو ابھی تک انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ اب آئی ایم ایف کی بات لے لیتے ہیں۔ پاکستان پہلے بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہا ہے، لیکن پہلے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا تھا کہ ہماری مدد کیجئے، ہمیں بیرونی قرضے ادا کرنے ہیں، ہم نے فلاں ترقیاتی کام کرنے ہیں، فلاں چیزوں کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا جائے، نہ ہم قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے رکھا ہو۔ ہم صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیں، کیونکہ اب ہمارا کوئی دوست ملک بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ چین تیار نہیں ہے، نہ چین تیار ہے، نہ سعودی عرب تیار ہے، نہ یو اے ای تیار ہے، نہ قطر تیار ہے، نہ ترکی تیار ہے، نہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے بھی شرط رکھ دی ہے کہ ہم اس صورت میں آپ کو قرضہ دیں گے۔ پہلے وہ گرانٹ دیا کرتے تھے، امداد کیا کرتے تھے، اب وہ قرضہ اس شرط پر دیں گے کہ جناب آئی ایم ایف سے آپ قرض لیں، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کریں، اور وہ شرائط پوری ہونے کی صورت میں ہم آپ کی اتنی مدد کریں گے کہ آپ کے جو قرضوں کی واپسی کے لیے کچھ رقم دے دیں گے۔ لیکن شاہ صاحب یہ قرضوں کی واپسی کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ $22 بلین کا فگر ہر طرف آ رہا ہے کہ ہم نے جون 30 تک ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، اور اگلے 3 سال کا $72 بلین، $130 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے۔ 3 سالوں میں ہم نے $72 بلین واپس کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے حکومت تو اب تک سارا کچھ گروی رکھ چکی ہے، ہمارے ایئرپورٹس بھی دیکھ لیں، ہماری فصلیں بھی دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی، ہمارے ہائی ویز بھی۔ تو کہاں سے پیسہ، کس کے اگینسٹ پیسہ میں لوگ دیں گے؟ دیکھیں یہ دو اس کے پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہو رہی ہیں، اور ڈیفالٹ سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم قرضے تو ادا نہیں کر سکتے، ہم رول اوور کروا لیں۔ ہمیں جو قرضے ہیں جو ہم نے اگلے سال ادا کرنے ہیں وہ 3 سال کے لیے مؤخر ہو جائیں، اس سے اگلے والے 3 سال کے لیے ہو جائیں، تو اس طرح سے ہماری بچت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کما تو نہیں رہے بالکل۔ اور دوسری اس کی جو صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم سیاسی قیمت کیا ادا کریں گے، یہ ملک کیا قیمت ادا کرے گا۔ کوئی نہ کوئی، حفیظ پاشا صاحب سے 4 دن پہلے بات ہو رہی تھی میرے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شک یہ ہے کہ آپ کو چین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری، یہ منیمم آپ کو شرط پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ جو ادارے ہیں مالیاتی، یہ امریکہ کے اور یورپ کے زیر اثر ہیں، اور باقی جو بات عمران خان کہتا ہے وہ آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس سے بھی کوئی زیادہ ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، تو کوئی ہمیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن دیکھیں اگر ہمارے پاس حل تو یہ تھا کہ یہ آنے کے بعد ایکسپورٹ بڑھاتے، ریونیو بڑھاتے، اور جس طرح پرویز مشرف نے آپ کو یاد ہے کہ قرضوں اصل زر $2.5 ارب ادا کیا تھا، $37 ارب کے قرضے تھے جب نواز شریف صاحب گئے تھے، جب مشرف صاحب گئے تھے تو وہ 35 ارب کے ہو گئے تھے، $35 ارب کے $2.5 ارب ادا کیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ریونیو جنریشن کی تھی، ایکسپورٹ بڑھائی تھی، کچھ سرکاری مشینری کے اخراجات کم کیے تھے، وہ آپ کے سامنے سارا کچھ۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز میں اگر ایڈ کروں شاہ صاحب، یہ جس کا بڑا امپورٹنٹ آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں نا یہ ورلڈ اکنامک آرڈر، نیو ورلڈ اکنامک آرڈر جو 1945 میں دیا گیا تھا دوسری جنگ کے بعد، آپ دیکھ لیں کہ 1945 میں 45 ممالک ممبر بنے تھے، اور نیو ہیمپشائر اسٹیٹ تھی امریکہ کی، برٹن ووڈ جگہ تھی جہاں پہ یہ طے ہوا تھا، اور امریکہ نے اس وقت ہی آپ نے طے کر لیا تھا کہ کرنسی کس کی ہوگی، کس کو دباؤ میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میرا سوال یہ کہ کیا ایک طرف تو امریکہ چین کے ساتھ ہمیں کہہ رہا ہے جی اپنے معاملات کم کریں، سیپک کو کم کریں، اور یہ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ اگر اتنے آپ کے ہمدرد ہیں چینی، تو $30 بلین کا قرضہ تو ان کا ہے اس سارے قرضے میں، انہیں کہ رول لیول لمبا کرے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ جی دیکھیں اس میں یہ چین کی ایک ایسی کمزوری ہے جس کو ایکسپلائٹ امریکہ کر رہا ہے۔ پرابلم یہ دیکھیں نا، سری لنکا چین کا دوست ہے، سری لنکا کو بحران سے نکالنے کے لیے اب تک چین نے کوئی ایسی مدد نہیں کی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ بحران سے
اس لیے نکل پا رہا ہے سری لنکا کے چین نے مدد کی، انڈیا نے اس کے مقابلے میں بہتر وہ کیا۔ $4 بلین دے دیے جی انڈیا نے سری لنکا کو شاہ صاحب۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سری لنکا کے کوئی تعلقات سری لنکا کے اور بھارت کے کافی عرصے سے کوئی اچھے نہیں رہے، اگرچہ موجودہ رجیم کا معاملہ اور ہے، لیکن ٹھیک ہے ارشاد عارف صاحب، مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ 9 سال تک پاکستان پر حکومت کرنے والے سیاہ و سفید کے مالک سابق صدر پرویز مشرف گزشتہ روز دبئی میں انتقال کر گئے۔ بطور سپہ سالار آج انہیں قومی پرچم میں عزت و احترام کے ساتھ اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ گزشتہ روز صورتحال ہمیں سینٹ میں یہ دیکھنے میں ملی کہ پرویز مشرف کے لیے دعا کے لیے جب کہا گیا تو وہاں پر ہمیں ہنگامہ آرائی اور کچھ لوگوں کی طرف سے اس حوالے سے بڑی بات کی گئی۔ بہرحال بڑے حوالوں سے متنازع شخصیت بھی رہے، جن میں آئین شکنی، لال مسجد، اکبر بگٹی کیس اور بہت سارے ایسے فیصلے تھے جنہیں تاریخ میں ظاہر ہے یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال احتشام صاحب، اوورآل جو دور اقتدار رہا پرویز مشرف صاحب کا، ظاہر ہے بہت تنقید ہوتی ہے، کھل کر تنقید ہوتی ہے، غاصب شاید پہلے اور آخری عامر ہوں گے فوجی جن پر ہم نے دیکھا آرٹیکل 6 لگا، پھر مقدمہ بھی چلا، پھر عدالتوں کے ریمارکس، تو کیسے دیکھتے ہیں ان کے پورے دور اقتدار کو آپ؟ سونیا، پہلی تو بات ہے کہ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، کیونکہ میں جب ڈاؤن اخبار میں تھا تو میں پریزنٹ کی بیٹ میرے پاس ہوتی تھی، میں کور کرتا تو ہر فنکشن میں کور کیا کرنے جایا کرتا تھا۔ اچھا، تو دیکھیں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ محب وطن، بہت بڑے محب وطن تھے، ملک دشمن میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ کمزوریاں، ویکنیسز جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ اپنی جگہ بھی تھیں، بہت سارے اچھے کام بھی کیے۔ سب سے بڑا کام میری نظر میں جو انہوں نے کیا تھا پہلے سال ہی، جو ریونیو ہمارا 70 سالوں میں اس سے پہلے جو وقت تھا کبھی نہیں ہوا، 650 سے 1150 روپے اور ریونیو انہوں نے اکٹھا کر کے دیا تھا۔ چلے جو کچھ بھی، اصل بات ہے سونیا، مرنے کے بعد تو لوگ کہتے ہیں ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب کا شعر تو پنجابی کا سنا ہے نا آپ نے کہ دشمن مرے تے خوشیاں نہ کریے، چھجنا بھی مر جانا۔ اور یہ سینٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی والے، مجھے بڑا افسوس ہوا اتنے ایروگنٹ طریقے سے انہوں نے کہا یہ جماعت اسلامی کے لوگ تو بینیفیشری ہیں۔ اب جتنا جماعت ضیاء الحق کی جب حکومت تھی تو جماعت اسلامی کو جناب انہوں نے حکومت میں رکھا، پھر ان کے دور میں ایم اے میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی تھی کے پی میں، جماعت اسلامی وہاں تھی، وہ مشرف کے اس سے ہی ہوا تھا، لہذا آپ اس چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ارشاد عارف صاحب کوئکلی آپ بھی کامنٹ کیجئے گا، ظاہر ہے آج وہ ہم میں نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب پورے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا، بہت حوالوں سے متنازع رہے، آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ بات یہ مشرف صاحب کے 2 ادوار ہیں حکمرانی کے، ایک 3 سال ہیں جو جس وقت وہ عامر مطلق تھے، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، اس پر تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا سوائے 12 اکتوبر کے۔ لیکن 12 اکتوبر بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس طرح 5 جولائی کو ضیاء الحق کے آنے پر ملک بھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی، اسی طرح جب مشرف آئے، پرویز مشرف آئے، تو لاہور شہر میں مٹھائیوں کی دکانوں پر مٹھائی ختم ہو گئی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ تھا وہاں سب سے زیادہ مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن بہرحال وہ فوجی عامر تھے، 3 سال انہوں نے ایک اچھی حکمرانی کی، لیکن آخر میں 3 چیزیں تھیں ان کی جو خوبی تھی۔ ایک تھی کہ وہ کھلے دل کے، کھلے مزاج کے تھے، اس لیے انہوں نے آزاد میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے ان کے دور کی دین ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، یہ دوسرا اس کا پہلو تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے ادارے مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن آخری دور میں انہوں نے یہ ساری جو اپنے کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ لال مسجد کا واقعہ جو ہے بہت بڑا شرمناک واقعہ ہے پاکستان کے لیے، یہ جو دہشت گردی ہم کہتے ہیں 80,000 لوگ شہید ہوئے، 6,000 فوجی، یہ اس کا جو تھا ایک جوابی، جی ہاں، اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 نومبر کو آئین پھر معطل کر دیا دوسری دفعہ، اور اپنے سسٹم کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ تیسرا انہوں نے یہ جو اکبر بگٹی کا واقعہ ہے، یہ انتہائی، ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہے، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے۔ تو
تو اس لیے ان کی جو بھی خوبیاں تھی انہوں نے آخری دنوں میں ساری کی ساری اور پر جو پانی پھیر کرپشن دیا. بہرحال اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ ارشاد عارف صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.